كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم أو كما قال وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنے کیسرو کسرا کی جھکانے والے اور بید کیا تھا کہ جو نہ ملے تھے کبھی آپس میں ہو گئے مشرق کو مغرب کو ملانے والے اور واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں کون جڑے من دیو ذرا گج کے بولو کون واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور میری ملت کو ذرا بیدار ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حضرات گرامی اللہ دے کرم نال مولا کائنات دے فضل و رحمت نال تہاڈا ادارہ سبنا دا ادارہ اور قدیم ادارہ جامعہ اسلامیہ
درج ڈلیانا ضلع اکاڑا بڑا عظیم الشان ادارہ اور بڑا پرانا ادارہ. اللہ پاک اس ادارے نو دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقیاں عطا فرمائے. اونچی کہہ دیو. اللہ پاک دا نظام ہے. ایک دور سی اللہ پاک دے فضل و رحمت نال میرے استاد العلماء بڑے ہی قابل احترام وقت دے ولی اللہ انسان میری مراد استاد العلماء مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی محبت نال فرمان لگے بیٹا جمعہ پڑھانے. میں یاد کر رہا سا بڑی دیر ہو گئی جمعہ پڑھان دا موقع ملیا اور استاد جی نے بڑیاں دعاواں کیتیاں اور میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ عقیدہ توحید دا بیان اور میں خطبے اندر اللہ دی رحمت نال بیان کیتا کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. بعض حضرات اتنے بیٹھے ہون گے جڑے میرے بزرگاں نو یعنی میرے ابا جی نو اچھی طرح جان دے پہچان دے. حافظ عبد الغفور صاحب اللہ پاک کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. بڑے استاد جی راضی ہوئے اور میرے بزرگاں نو یاد کردے رہے دعا کردے رہے. تو اللہ پاک دی رحمت نال آج ملو پھر موقع ملا ہے. میرے فاضل بھائی مولانا ابو بکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے بھائی میرے برادر حافظ محمد صاحب بن استاد جی مولانا محمد عبداللہ سعید رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے برادر مکرم رائے عبد الوکیل صاحب دیگر حضرات تشریف فرما لیں. وقت بہت کم ہے. بڑے اختصار نال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا تذکرہ کرنا چاہنا اور صرف تہاڈا دل بہلانا نہیں چاہتا بلکہ تانوں اہم نکتہ اج اللہ دی رحمت نال سنانا چاہنا سمجھانا چاہنا. دعا کر اللہ صحیح معنی اندر بیان کرنے اور عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. صحابہ سارے جنتی نے مل کے بولو سارے صحابہ. جڑا مندہ ہے ذرا گج کے بولے جڑا نہیں مندہ انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال سمجھاواں گے اور اللہ دی رحمت نال دلائل دیا گے. پر تُوئی ذرا ہمت نال بولیے سارے صحابہ جنتی نے سارے صحابہ مقام والے نے. لیکن حضرات گرامی اللہ کریم نے ذکر فرمایا اور میں عرض کرنا چاہنا جمیں آسمانہ تو نازل ہون والیاں کتاباں ساریاں برابر نہیں. مقام جدا جدا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام نبوت اور رسالت دے لحاظ نال برابر نے لیکن مقام اور مرتبے دے لحاظ نال سارے پیغمبر برابر نہیں. ایویں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے جنتی نے مگر مقام اور مرتبے دے لحاظ نال سارے صحابہ برابر ہے. بولو برابر ہے نہیں نہیں. میں نہیں کہندا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اسے بات دا تذکرہ فرمایا. غور کرنا مولا کائنات نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
الحسنى. اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو قرآن پاک دا اشارہ سمجھو. مولا کائنات نے فرمایا لا یستوی منکم. او نبی پاک دے صحابیو اللہ پاک فرما رہے نے تسا سارے صحابہ برابر نہیں. اللہ 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 تواڈے اندر حد بندی موجود ہے, درجہ بندی موجود ہے. اللہ اللہ مولا فرماندے نے لا یستوی منکم میں ویسے سارے صحابہ مقام والے نے, مرتبے والے نے, میں نہیں کہتا. اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ. مولا فرماندے نے حزب اللہ سارے صحابہ میں اللہ دی جماعت ہے. سارے صحابہ میرے وفادار نے, سارے صحابہ میرے عبادت گزار نے. مولا کائنات نے فرمایا حزب اللہ صحابہ میری جماعت ہے. اس واسطے میری جماعت نو برا نہ کہنا, میری جماعت نو مندہ نہ کہنا, میری جماعت دے خلاف زبانہ نہ ہلانا, میری جماعت دے خلاف کلمہ نہ اٹھانا. اے میری جماعت ہے, میری جماعت نو ناکام نہ کہنا. بلکہ اللہ فرماندے نے میں آپ اپنی جماعت دے بارے اعلان کرنا وا, انہاں دی کامیابی دا اظہار کرنا وا. یا اللہ سارے صحابہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے سارے صحابہ ہم المفلحون نے, کامیاب تے کامران نے. یا اللہ اے صحابہ کامیاب کس بنیاد دے ہو گئے نے؟ مال و دولت دے انبار موجود نے. اللہ فرماندے نے نانا یا اللہ انہاں کول بلند و بالا چبارے موجود نے. مولا فرماندے نے نانا یا اللہ او کیڑا انہاں دے اندر عمل موجود ہے جس عمل دی بنیاد تے صحابہ آلہ دے افضل بن گئے نے, کامیاب دے کامران ہو گئے نے. مولا کائنات نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان موجود ہے, انہاں دے دلاں دے اندر توحید دا جذبہ موجود ہے, انہاں دے دلاں دے اندر اللہ پاک نو ایک مننے دا عقیدہ موجود ہے. دوسری ایت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا ولیکن اللہ, اور مدرسے دی اندر آن والے ہو, طالب علم بنن والے ہو, قرآن نال یاریاں پان والے ہو, جامعہ اسلامیہ دے اندر آکے قرآن سنن والے ہو, ذرا غور فرمانا. اللہ دے قرآن دا 26واں پارہ مولا کائنات نے فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ پاک دا قرآن ہے. مولا فرماندے نے حببا الیکم الایمان, انہاں نو ایمان نال بڑا پیار ہے, انہاں دا ایمان نال بڑا تعلق ہے. میرے دوستا صحابہ دے پلے ایمان موجود ہے. اللہ اللہ ایمان بڑی دولت ہے. اس وعدے قرآن پاک دے اندر اور انداز ذرا غور کرنا. اللہ فرماندے نے میں ایمان والیاں دے بارے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ فرماندے نے مغفرت نواز دے, اجر عظیم نواز دے. کی نواز دے جنہ دے کول ایمان موجود ہے. اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام آیا. مولا کائنات نے فرمایا, اللہ فرماندے نے غور کرنا
کرنا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات میرے محبوب پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام خوشخبریاں سنا دو کادیاں خوشخبریاں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دو جنت دے ٹھکانیاں دی عظمتاں سنا دو اللہ اللہ کنہاں لوگاں نو اللہ پاک نے فرمایا وبشر الذین آمنوا انہاں لوگاں نو جنت دیاں بشارتاں سنا دو جنہاں دے پلے ایمان موجود ہے کی پلے موجود ہے بولو ذرا اونچی بولو کی موجود ہے ایمان موجود ہے ایمان بنیاد ہے ایمان بلندی دا عظمت دا بنیادی نقطہ ہے صحابہ دے پلے اندر ایمان موجود ہے اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام یاد آیا اللہ فرماندے نے قرآن پڑھو قرآن میں قرآن دا طالب علم قرآن پڑھا گا گب ٹھپ دا قائل نہیں اللہ فرماندے نے محبوب اعلان فرما دو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا مولا فرماندے نے جڑے ایمان لے آئے نے اللہ فرماندے نے ایمان لے آن والے نال میں وعدہ کرنا وا ایمان والے بندے قیامت والے دن میری جنت دے اندر ایمان والے میرے مہمان بن جان گے تے میں اللہ ایمان والیاں دا میزبان بن جاواں گا اللہ اللہ اے مقام ہے مرتبہ ہے میرے دوستا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد سارے نہیں بولے محمد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج میں حدیث مبارکہ دا پہلا ٹکڑا عرض کرنا چاہنا ہوا پھر کسے وقت مکمل کرا گا اللہ پاک دی رحمت توفیق نال جدو جنگ احد دا موقع آیا کیڑا موقع بولے نہیں ذرا گہرائی دا نقطہ ہے جنگ احد دا موقع آیا میرے دوستا جنگ احد دے حالات واقعات میں بیان نہیں کر لگا مگر میرے پاک پیغمبر نے احد دے مقام تھے سرکار پاک نے دعا فرمائی دعا صحابہ دے بارے اندر کنہ دے بارے اندر صحابہ دے بارے اندر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے بارے اندر ایمان والیا تیرے واسطے مولوی دعا کرے گا پیر دعا کرے گا ادیب دے خطیب دعا کرے گا پر میں صحابہ دی عظمت قربان جاواں جنہ واسطے میرے پاک پیغمبر محمد دعا ما فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا بڑی پیاری ہے میرے محبوب نے فرمایا مولا صحابہ ول ویکھلا زخماں نال چورو چور نے صحابہ ول ویکھلا اللہ اللہ جنگ دا موقع ہے اے میرے مولا میرے صحابہ ہر حال دے اندر لبیک کہن والے قربانیاں دا جذبہ رکھن والے میرے مولا میں دعا کرنا وا کیڑی دعا ہے محبوب نبی نے فرمایا حبب الینا الایمان میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ میں دعا کرنا وا میرے صحابہ دی ایمان نال یاری پا دے ایمان نال یاری پا دے ایسی یاری پا دے کائنات سارا دل لگا لے پر میرا صحابی ایمان نہ چھڑے کلمہ نہ چھڑے اللہ اللہ اللہم حبب الینا الایمان وزینو بڑے پیارے جملے نے لمبی دعائیں میرے پاک نبی نے دعا فرمائی یا اللہ صحابہ دے دلہ دے اندر ایسا ایمان راسخ کر دینا کائنات اندر جان چلی جائے پر گج کے بولو ایمان والا دعویٰ
دعویٰ ایمان نہ جائے۔ اللہ اللہ اے ہو وجہ ہے میرے محبوب دعا کر دینے اللہ پاک نے کمال دا انداز پیش فرمایا محبوب پیغمبر فکر نہ کرو او نوجوان صحابی جڑا صبح اور کپڑا شامی اور لباس ہے دوپہر میں اور جوڑا اللہ اللہ نازا والا نخریا والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جدو ایمان اندر نہیں آیا روز جوڑے بدل دائے صبح شام کپڑے بدل دائے جدو ایمان اندر داخل ہو گیا میرے دوستا انہوں موقع گزر گیا میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابی دسنا ایسا حال اندر تو راضی ہے میرے محبوب نے عرض کرتا ہے اے محبوب پیغمبر کائنات دی کوئی چیز ملے نہ ملے ایمان مل گیا ہے اسلام مل گیا توحید دا عقیدہ مل گیا میرے دوستہ بزرگا اے صحابہ دا انداز ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ پاک نے سے واضح فرمایا اولئک هم الراشدون اس سے واضح فرمایا اولئک هم الفائزون اللہ 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 میرے دوستہ بات لمبی نہ ہو جائے جڑا میں نقدارن کرنا چاہنا توجہ آج فتنہ دا دور ہے آج ہر روز نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے کدے کوئی فتنہ توجہ توجہ نوجوانوں بزرگوں غور فرماؤ کتے حدیث دا فتنہ یعنی انکار حدیث دا فتنہ کتے قرآن پاک دے بارے اندر غلط اعلانات نے کتے صحابہ دے بارے فتنے اللہ اللہ فتنہ دا دور آ گئے اس دور دے اندر صحابہ دی عظمت بیان کرنا صحابہ دا وقار بلند کرنا صحابہ دی شان بلند کرنا بہت زیادہ ارے نہیں بولے توڑا ایمان ہے توڑا ایمان قبول ہے توڑا اسلام قبول ہے اے میرے وید اللہ پاک نے فرمایا او میرے صحابہ توڑا ایمان دے قبول ہے مگر فرق کرنا چاہنا وہاں من قبل الفاتحی جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھیا فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا وہ دونوں برابر ہو سکتے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے یا اللہ کیا وجہ ہے برابر نہیں ہو سکتے انہاں دا بھی پیر محمد پاک ہے انہاں دا پیر بھی محمد پاک ہے انہاں نے بھی کلمہ پڑھیا انہاں نے بھی کلمہ پڑھیا اللہ فرماندے نے فرق اس واسطے ہے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھیا جدو کلمہ پڑھیا اے جے سمجھو آگ دے انگاریاں دے حوالے ہو گئے جدو کلمہ پڑھیا مارا پین لگ گئیاں جدو کلمہ پڑھیا امتحانہ دا دور آیا میں کونوں نہیں کہندا غور کر ایمان والیا حضرت خبیب اور حضرت زید سب قید رضی اللہ تعالی انہوں نے کلمہ پڑھیا دونوں صحابیہ نے جدو کلمہ پڑھیا نا مکہ دے ظالمہ نے اعلان کر دیتا اور کلمہ پڑھن والے سامنے تختار نا اے دے تے لٹکنا پے گا جان دا نظرانہ پیش کرنا پے گا حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالی عنہما جواب دیندے نے اور مکہ والوں جو مرضی کر لو جان دا نظرانہ پیش کر دیتا جائے گا پر جڑا کلمہ محمد پاک نے پڑھایا جان جا سکتی ہے گج کے بولو کلمہ توحید جا نہیں جا سکتا کلمہ توحید نہیں جا سکتا ادھی کلمہ نہیں چڑھ سکتے اللہ 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 بڑیاں مارا پہیاں نے اللہ والے ترجمہ کرنے والے نے کمال کر دیتی ہے کہنے والے کہنے نے اگر تم آج بھی توبہ کرو اسلام کو چھوڑو اگر تم آج بھی توبہ کرو اسلام کو چھوڑو تو ہم تم کو رہا فرمائیں گے خوشحال کر دیں گے اور نہ مانو گے
مانو گے تو پھر دونوں کو سولی پر چڑھائیں گے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی رفاقت کا مزہ تم کو چکھائیں گے نبی دے صحابہ کی کہتے نے نبی دے صحابہ جواب اندر عرض کر دینے اعلان کر دینے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و زر ملے ہمیں اسلام کے بدلے تو تھوک دے اس پر کیسا جواب ہے کیسا جواب ہے تو جناب حلوے دی پلیٹ تے بدل جائے انہاں دا مقابلہ کیویں ہوئے گا تو چار چکیاں تے بدل جائیں انہاں دا مقابلہ کیویں ہوئے گا میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ جواب اندر کی کہندے نے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و زر ملے ہمیں اسلام کے بدلے تو تھوک دے اس پر اور محمد سے مل کے کہیے صلی اللہ تو ہاڈے نالو آواز ماشاءاللہ الحمدللہ میری آواز ہو زیادہ آواز بلند کر رہا ہوں بیمار بندے نہ بڑھو میرے جگہ صحت مند بن جاؤ اللہ 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 میں قربان جاواں غور کرنا جڑی گل کرنا جاننا وا بڑی پیاری بات ہے میرے وقت توجہ کرنا صحابہ کی کہندے نے اللہ اللہ محمد سے نہ پلٹیں گے ملے ہم کو اے خدائی بھی بغیر اسلام کے ہم کو جہنم ہے رہائی بھی اے نبی پاک دے صحابہ نے جنہاں فتح مکہ تو پہلا ایمان لے آندہ فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھیا میرے دوستا میں تنو کی جھلکی دکھانا چاہنا ہوا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ایک بات کرنا چاہنا میرے آقا امام الانبیاء سینے کعبہ دے اندر میرے محبوب کھڑے نے اے میں تنو کی جلوہ دکھانا چاہنا ہوا حضرات گرامی عنوان دے رہا اپنے دل و دماغ اندر بٹھائیے مشرکین مکہ دے ظلم و ستم مکی دور اندر بڑے سن علماء کرام نو کہو اے بیان کرو تاکہ میرے نوجوانہ دی تربیت ہو جائے میرے نوجوانہ دا کردار سونا بن جائے اللہ اللہ میرے آقا سینے کعبہ دے اندر اللہ دی توحید دا پیغام سنا رہنے اللہ دی توحید دا اعلان فرما رہنے مکے والے ظلم کر لگ گئے زیادتیاں کر لگ گئے روایات اندر آندہ ہے گلے دے اندر انہوں نے پٹکا پایا کھچن لگ گئے میرے پاک نبی دے اتنا ظلم کر رہنے انہیاں زیادتیاں کر رہنے میرے آقا امام الانبیاء پریشان ہو گئے نے اللہ جدو نبی پاک دے ایسے ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے سننا نبی پاک دے کہ یار سامنے آیا یار غار و مزار جناب صدیق اکبر اے تو اڈا حال ہے ذرا ہمت نال بولیا کرو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی پاک دا منظر ویکھیا صدیق اکبر نے بڑی جرت دے نال کافران دے جرمت جو نبی پاک نو باہر کڈیا باہر نکالیا اور زبان جو اعلان کر دینے اور مکہ والے کچھ تے خیال کرو نا میرے پاک پیغمبر دا یار بولیا بول کے کہندا ہے اے مکے والے ہو ظلم دی انتہا کر رہے ہو اس بندے نو مار رہے ہو اتقتلونا رجلا ان یقولا ربی اللہ ربی اللہ دا جملہ بولیا جدا اور کوئی جرم نہیں اور کوئی غلطی نہیں اور کوئی قصور نہیں میرے آقا دا ایک کوئی اعلان ہے حضور فرمان دینے ان یقولا ربی اللہ
میرا رب کون ہے؟ ذرا کھچ کے بولو، ہمت اللہ میرا رب کون ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے، رب کون ہے؟ الہ کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر دے بارے اندر صدیق اکبر فرمان دے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرے نبی دا ایو اعلان ہے، اللہ پاک نو ایک من لو۔ میرے دوست دا نبی پاک نو تے سیر دے کر دیتا، میرے پیغمبر اللہ و لالا ہو گئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، مبلغ توحید بن گئے، آپ نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا۔ ظالمہ نے مارنا شروع کی تھا، کافرہ نے مارنا شروع کی تھا۔ لوگوں پہلے یار صدیق نے مارا کھا دیا، اینیا مارا کھا دیا، صدیق گر جاندے نے، نبی پاک دی مسجد نبی دیا صفحہ تے ڈگ پہندے نے۔ اللہ اللہ اٹھان والے نے اٹھایا، کار اندر پہنچایا۔ ایو موقع سی جدو ماں پیاری نے آکے آکھیا بیٹا دودھ پیلا پانی پیلا۔ صدیق نے فرمایا نہیں میری اماں میں پانی نہیں پینا چاہتا، دودھ نہیں پینا چاہتا، میرا حال دیکھ دیا پہ ہوں، میں نبی پاک دا یار ہوں، میں نو کچھ نہیں چاہی دا۔ اماں جی میں نو اے دسو میرے محمد پاک دا کی حال ہے، میرے محمد دا حال میں دسو اور کچھ نہ کہو۔ میرے دوستا اے مکی دور دے ظلم و ستم نے اللہ اللہ ایتھے ہی بس نہیں، ایک اور انداز پیش کراں۔ ایمان والیا مکی دور اندر ظلم بڑے ہوئے نے، میں تنوی کو اور مثال دینا چاہنا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری 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 اللہ اللہ صحابیہ حضرت سمیہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سمیہ ہے؟ ہڈیاں دا ڈانچہ سمیہ ہے۔ کون سمیہ؟ وڈیری عورت ہے۔ اللہ اللہ کلمہ توحید پڑھیا، جدو کلمہ پڑھیا نا ابو جہل سامنے آیا، آگے کہندا ہے اے سمیہ کلمہ چھڑ دے مگر میں قربان جاواں۔ سمیہ فرما دیا ابو جہل جو مرضی ہو جائے میں ٹکڑے کرا سکنیاں، پر محمد پاک دا پڑھایا کلمہ چھڑ دے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ ظالم نے ظلم دا اعلان کیتا ہے، دو اونٹ منگوائے نے، ایک لاترو ایک اونٹ نال بنیا، دوجے لاترو دوجے اونٹ نال بنیا۔ ڈلیانے والیا گلہ سیابہ دے خلاف گلہ کرنیاں بڑیاں آسان نے، انہاں دی خدمات دا مطالعہ کرنا، ایدے دے غور کرنا۔ نبی دے سیابہ جان دے رہنے، نبی دے سیابہ قربانیاں دے رہنے۔ ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب اٹھا نال بن دیتیاں گئیاں، میں قربان جاواں۔ ابو جہل بڑا ترلے ماردہ ہے، سمجھاندہ ہے، ماں دا ایک کو جواب ہے، فرما دیا نے نا 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 سب کچھ گوارا ہے، پر گج کے بولو ایمان چھڑنا گوارا۔ اللہ اللہ ایمان چھڑنا گوارا نہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آتا۔ ماں جمعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ لو اندر توریا، دوجہ لو ادھر توریا، درس والیا میری اماں دو ٹکڑے ہو گئی۔ اللہ اللہ اماں دا کلیجہ پھٹ گیا۔ لوگوں اے صرف گپ نہیں ماردا، حقیقت سنا رہا ہاں۔ اللہ اللہ ماں سمیہ شہید ہو گئیاں، پر ایمان والیا کلمے دی یاری چھڈی، کلمے دی یاری نہیں چھڈی۔ آج میریاں ماواں بہناں بیٹیاں توانو کی بن گئے، اولاد نہ ہوئے درباراں دے چکر مارن لگ جاندیاں ہو۔ دعائی خدا دی توحید دے اندر شرک دیا ملاوٹا نہ کرو۔ ماں سمیہ دا انداز دے کردار ویکھو۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے اے حالت زار وال ویکھیا، حدیث دے جملے نے اہل حدیثو میں
حدیث پاک دے جملے عرض کر رہا ہوں میرے پاک نبی نے ویکھیا میرے آقا امام الانبیاء پریشان ہو گئے سرکار پاک نے اپنی جناب صحابیہ سمیہ دی حالت ول ویکھیا حضور نے فرمایا اسبروا یا آل یاسر صبر کرو صبر کرو صبر کرو جڑا فضا نہ کریا جے آہو زاریاں نہ کریا جے میرے اللہ دے شکوے نہ کریا جے اسبروا یا آل یاسر آج صبر کرنا تہاڈا کم ہوئے گا بغیر حسابو جنت دے ٹکٹ عطا کر دینا میرے اللہ کریم دا کم ہوئے گا اللہ 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 اے سیابہ دا نقشہ ہے جڑا دور مکی دے اندر گزریا اللہ اللہ میں کیڑا واقعہ بیان کرا منو یاد آئے نے حضرت بلال میں بھی بیٹھا کسی بھی چپ دا روزہ رکھ لو حضرت بلال ادھر والیو سارے مل کے بولو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کون بلال نے اے بلال دا نام نہیں جم گیا بلال و بلال ہے جس بلال نے مارا کھا دیا بلال ہے جڑا پتھریلی زمین دے چلن والا بلال ہے جڑا آگ دے گھوڑیاں تے لٹایا گیا اور کائنات والو آگ دے گھوڑے ٹھنڈے ہو گئے پر گج کے بول میرے بلال دا ایمان ٹھنڈا نہیں ہویا تے مولا سلطان باو بولے فرماندے نے اور دوا نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری کلمہ دور اور زنگار کریم دا تے کلمہ میل اتاری ایتھے اوتھے دوئی جہانی ایک کلمہ دولت ساری بلال نے مارا کھا دیا اللہ نے مرتبے عطا فرما دیتے میں کولو نہیں کہندا قرآن پڑھا قرآن دل لا کے سنو اللہ فرماندے نے میں دسا صحابہ نو مقام کیوں ملیا ہے فالذین توجہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ اللہ پاک فرمان دے جدو صحابہ دے ظلم دے پہاڑ توڑے گئے کیسا دور سی جدو صحابہ نو ماریا گیا صحابہ نو تڑپایا گیا ہتھاں اندر ہتھ کڑیاں پیراں اندر بیڑیاں اور لوگوں اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے صحابہ انہاں دیا زبانہ دے جملے آن لگ گئے کیڑے جملے توجہ صحابہ کہن لگ گئے متی نصر اللہ یا اللہ مدد کدو آئے گی یا اللہ تیرا پیار کدو آئے گا یا اللہ اے مارا دا دور کدو ختم ہوئے گا یا اللہ متا نصر اللہ ازی کلمہ پڑھیا ہے ساڑھے بچے ساڑھی اکھاں دے سامنے ذبح کیتے جا رہے نے اللہ اللہ ازی کلمہ پڑھیا سانو گھرا جو بار کڑیا گیا اللہ پاک فرماندے او میرے صحابیوں فکر نہ کرو میں تو عظمت عطا کرانگا صحابہ نو مارا پیا نے کادے واسطے اللہ دا قرآن بولیا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ایک باری پھر کہو ایک باری ہمت رال کہو اللہ یقول ربنا اللہ اے صحابہ دا نعرہ سی ربنا اللہ جڑا مندہ جڑا مل کے بولے ربنا اللہ
اے صحابہ دا نعرہ ہے اللہ والے ہو یہ اللہ پاک منظر بیان کر رہے نے فتح مکہ تو پہلا جنہ کلمہ پڑھیا انہاں دیا چمڑیاں ادھیر دیا گئیاں جنہ کلمہ پڑھیا انہاں دے جسم دیا بوٹیاں بڑھ گئیاں جنہ کلمہ پڑھیا تختہ دار تے لٹکا دیتے گئے نے جنہ کلمہ پڑھیا انہاں دا جینا حرام کر دیتا جنہ کلمہ پڑھیا اللہ اللہ ازمیشہ دے پہاڑ ٹوٹن لگ گئے نے اللہ پاک فرماندے نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اس آیت نو بار بار پڑھو نقطہ تلاش کرو صحابہ دا پہلا دور ویکھو اللہ اللہ میں نبی دے صحابہ نال نبی پاک دا بھی ذکر کرنا چاہنا توجہ فرمایا جے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا طائف شہر اندر تشریف لے گئے یہ مکی دور ہے میں ہمیں شروع کر بیٹھا اللہ اللہ میرے آقا طائف اندر تشریف لے گئے آپ نے پیغام سنایا کیڑا پیغام قولوا اللہ جس زبان موجود ہے تے بول کے دسو قولوا یا اللہ انہوں نے بولن دی توفیق دے دے قولوا لا الہ حضور فرماندے نے میں جدو اعلان کیتا مکے دے جناب نوجوان سامنے آ گئے پتھر مار دے نے ادھر پتھر آ رہا ہے میرے حضور فرماندے نے جڑی جگہ دے پتھر لگیا میرے محبوب ہاتھ رکھ دے نے مینوں سکون آ جائے اگے میرے نبی پاک دا اس مقام تے ہاتھ لگیا ادھر پتھر آ رہا ہے نبی پاک ادھر ہاتھ رکھ دے پچھو پتھر آ رہا ہے اور ڈلیانے والیا میرے پاک پیغمبر توحید دا ذکر کر رہے چار چپیروں پتھر آ رہے تو آویں لوگ پھلا دے ہار پاندے نے تو آویں لوگ نوٹاں دے ہار پاندے نے تو آویں لوگ کہندے نے اہلن سالن مرحبا تو آویں لوگ نعرے مار دے نے میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا تے لوگ پتھر مار رہے میرے نبی پاک پتھر کھا کے فرماندے نے اوے پتھر مارنے والے او یارو تے جے تسی میرے والا اللہ اللہ قسم خدا دی تانوں سینے لاواں قسم خدا دی تانوں سینے لاواں تو سیدھے ہی جنت جاؤ اے میرے آقا دا انداز ہے میرے نبی نو اتنا ماریا گیا اور نوجوانہ تھوڑا جا اپنا بھی اندازہ لگا تینو کنی گمار پئی ہے تینو چنگا کھانا نہ ملے تو اللہ دے شکوے کر لگ جانے تینو تھوڑا جا مال کم مل جائے تو اللہ دے گلے کرن لگ جانے تو اللہ دے بوا چھڑ کے قبرستانہ دے اندر سر جھکان لگ جانے میرے نبی نو اتنا ماریا سارا وجود پاک زخمہ نال چورو چور ہو گیا سیرت و نگارہ نے لکھا ہے کٹ کے دیکھ لینا میرے نبی پاک نے اسے موقع تے الفاظ بولے نے نالے نبی پاک رو رہے نے اور جدو غمہ دا دور آ جائے بندے دے رونے نکلی جاندے نے جدو بندے تے دکھاں دا دور آ جائے او دو بندے دا دل تڑپن لگ جاندہ ہے اور جدو بندے تے پہاڑ ٹوٹن لگ جان بندہ نڈال ہوئی جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روندیاں روندیاں میرے پاک نبی نے دعا والے ہاتھ اٹھائے نوجوانہ نبی پاک دی دعا سن لا
ابن شام کر کے دیکھ لینا نبی پاک نے دعا والے ہاتھ اٹھائے بڑے عجیب الفاظ بولے میرے آقا نالے رو رہے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر نالے حضور فرماندے نے اللہم الیکا اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ محبوب فرماندے نے مولا کنہ دے حوالے کر دیتا ہی جنہ تیرے محمد دا لحاظ نہیں کیتا، اللہ واللہ کنہ دے حوالے کر دیتا ہی جنہ مار مار کے تیرے نبی دا چہرہ لہلوحان کر دیتا ہے، اللہ واللہ میرے پاک پیغمبر اللہ دی بارگاہ نرل کر دے لے الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی۔ اللہ والیو اے نبی پاک دا انداز ہے جڑا میں بیان کرنا وہاں پیر نو بھی مارا پیر یانے مریدانو بھی مارا پیر یانے پر گج کے بولو دونوں نے کلمہ چھڑیا ٹھنڈے ہو گئے دونوں نے کلمہ چھڑیا گج کے بولو دونوں نے کلمہ چھڑیا کلمہ نہیں چھڑیا۔ اللہ اللہ کلمہ نہیں چھڑیا۔ لا یستوی منکم من انفقا، میرا دل کردہ اس آیت رو بیان کرو۔ میرے فاضل بھائی مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے نے، میں گل مکان لگا توجہ گل مکان لگا مکدیا بندہ چپ کر کے ملتان پہنچ جائے گا، غور کر ذرا میں گل مکان لگا۔ میرے آقا نو اللہ پاک نے فرمایا لا توجہ میرے والے آیت مبارکہ بڑی پیاری ہے اے دیتے غور کرو علماء دی جماعت میں تے طالب علم ہاں قوم نو سناؤ صحابہ دی عظمت سمجھاؤ۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، پہلے ایمان لیانا بڑا مشکل سی۔ اور ذرا دوسرا جلوہ دیکھنا میرے پاک پیغمبر جدو فاتح مکہ بن گئے اللہ پاک نے فرمایا محبوب نبی اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ یدخلون وَرَأَيْتَ النَّاسَ، میرے نبی فکر نہ کرو مارا دا دور مک گیا ہے، میرے نبی غم نہ کرو دکھان دا دور ٹل گیا ہے، میرے نبی پریشان نہ ہو آنسو صاف کرو وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وہ دور چلا گیا ہے جدو ایک بندہ کلمہ پڑھدا سی مارا کھا کے پڑھدا سی ہاتھ کڑیاں پہن کے پڑھدا سی، میرے نبی اور میں اعلان کرنا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اور تُجھے دیکھو گے فوج در فوج لوگ تُہاڈی دعوت لبیک کہندے نظر آن گے۔ اے دیتے بریق دا نکتہ ہے توجہ کرو قابل غور نکتہ ہے ہاڑی تقریر سن دے ہو شیر رہ جائے کوئی بات نہیں نکتہ نہیں رہنا چاہیے دا توجہ آج فتنے دا دور آ گیا ہے آج لوگ کہندے نے فتح مکہ تو بعد جن نے کلمہ پڑھیا وہ دا کی مقام ہے وہ دا اسلام نو کی کرنے میرے بھائی ایسے جملے مت بولیے فی دین اللہ افواجا اللہ کہہ رہے نے او فتح مکہ دے بعد کلمہ پڑھن والے ہو تہاڈا کلمہ قبول ہے تہاڈی عظمت دا اعلان ہے اور تہاڈا پیغام تہاڈا مقام بڑا اونچا ہے یدخلون فی دین اللہ اے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھن والے اللہ نے انہاں دے دیندار ہونے دا ذکر آج فرمایا ہے مننا پے گا جنہاں پہلے پڑھیا وہ بھی ایمان والے جنہاں فتح مکہ تو بعد پڑھیا وہ بھی نہیں بولے وہ بھی اور ایک باری اچھی دے بولو وہ بھی اکاڑ بھی تواڈے سامنے بیٹھا ہے حالت تواڈے سامنے ہے اللہ پاک دا کرم ہے فضل ہے لوگ کہندے نے اکاڑ بھی بیمار ہو گیا
ٹھیک ہے بیمار تینوں نظر آندا ہے پر دل اجے بھی بڑا تکڑا ہے اللہ دا کرم ہے اللہ دا فضل ہے جس دل دی اندر توحید دا پیار ہے جس دل دی اندر پیغمبر دا پیار ہے جس دل دی اندر صحابہ دی عظمت ہے او دل الحمدللہ آج بھی جوان ہے انشاءاللہ قبر اندر بھی جائے گا کہ رب دے ذکر بولتا جائے گا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت مصطفیٰ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حضرات گرامی غور کرنا میرے بھائی محمد عبداللہ ظہیر صاحب پتہ نہیں کیڑے موڈ وچ بیٹھے نے چپ کر کے بہ گئے نے آج پرچی دین دی لوڑ نہیں جتھے بریک لگے لگ جائے انج بریکاں نہیں لگدیاں اے اللہ دا پیار ہے اللہ دی محبت دا نتیجہ ہے او دی رحمت شامل حال ہے ورنہ اکاڑوی جمعہ بھی پڑھایا رات بھی بیان کیتا ہن تواڈے سامنے بیٹھا اللہ دے فضل نال میرا دل کردا ہے ایک ایت تانوں سنا نہ دیا سناواں کے رہن دیا میں جدو آیا ڈلیانے اندر بندے کہیں حیران ہو کے ویکھی جان پتہ نہیں کوئی عجوبہ شے ویکھی جان اشتہار ادھر تہاڈا نام ہی کوئی نہیں میں کہا تو اشتہار نو ویکھنا ہے ابو بکر صاحب دے دل نو ویکھیا کر اور جس دل دے اندر پیار ہوئے اشتہار دی کیڑی گل ہے ایتھے لٹکیا بارش دا قطرہ آئے اشتہار جائے پر جس دل اندر پیار ہوئے قیامت آئے پیار نہ جائے ایسے واسطے اگار بھی قرآن پڑھتا ہے التائبون پورا مجمع کھل کھل آ جائے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین فتح مکہ تو بعد جڑے ایمان لائے بولو بھی جنتی نے بولو بھی یہ تو یہ ٹھنڈے رہے تھے میں نے کدھر ہو جانا پہ گا او بھی جنتی نے گج کے بولو بھی او بھی جنتی نے اور یاد رکھنا کیسے جنتی نے امیر معاویہ نے کلمہ پڑھیا فتح مکہ دا موقع اعلان کر دیتا ہے حضرت ابو سفیان سب کہہ دو میرا تے دل کردہ میں جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا تذکرہ کرا پتہ نہیں تو انہوں کی بن گیا توجہ میں کچھ نہیں کہندہ جتے توڑی یاری ہوتے میری یاری بھی ایسی گلتے نہیں نا آخر میرا وقت بہت گزریا ہے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ اوپری کہہ دو رحمت اللہ علیہ 1988 سی جدو پہلی دفعہ میں نونا دی سنگت اندر بیان کرنے دا موقع ملیا ہوں بھی حالت دیکھ رہے ہو آخر بندہ بدل بھی جاندہ ہے توجہ کر توجہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھنے والے وہ بھی ایمان والے نے وہ بھی دیندار نے بولو بھی وہ بھی دیندار نے محمد وفادار نے تابعدار نے سارے جنت حقدار نے اللہ اللہ پتہ نہیں تو مروڑا کیوں پہندا ہے مروڑا نہیں پہنا چاہیے فتح مکہ تو بعد جنہ کلمہ پڑھیا اللہ فرماندے نے کا آزم اے بڑی عظمت والے نے اور امیر معاویہ آج لوگ کی کلمہ اٹھا دینے امیر معاویہ دے بارے حضرت ابو سفیان دے بارے اور رضی اللہ ہو ایک میں گل تو آڈے گے کرنا جو توالی سمجھ شریفے چاہ جائے نبی دے چچا نے بڑی خدمت کی نبی پاک دے چچا نے بریف جا نکتہ ہے تو یہ نکتے اصلے سننے چھاڑ گئے ہون تو اڈا انداز بدل گیا نہ سانو او لے بنانی آوے نہ تو انو سنندہ والا ہے تو بڑا کم خراب ہوندہ ہے میرے دوستا نبی دے چچا نے بڑی خدمت کی بولو بڑی لیکن یہ اللہ نال گل کر او دی مرضی ہے خدمت کرن والے نو نبی پاک نے فرمایا چاچا پڑھ دے کلمہ لا الہ
ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜਿਆ میرے پاک نبی کتنی دیر تک روندے رہ گئے اللہ نو تسلیاں دینیاں پئیاں اللہ پاک نے فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماندن محبوب فکر نہ کر دل تکڑا کرو کچھ نہیں ہوندا ایمان میرے اختیار اندر ہے جیسے چاچے نے خدمت کی تھی انہوں کلمہ نصیب ہے اور توجہ میرے وال کرو ساری تقریر دا نچوڑ کر لگا چچے نو کلمہ نصیب ہے نہیں ہویا پڑھے لکھے ہو کڑ کے تاریخ دیا کتاباں صحابہ دیکھنا بک بک کر لگ جاندے ہو شرم کرو حیا کرو صحابہ نو پرکھن واسطے تیریاں تکڑیاں نہیں چاہی دیاں صحابہ نو پرکھن واسطے تاریخ نہیں چاہی دی صحابہ نو پرکھنا چاہنے رب دے قرآن نال دیکھا کر محمد پاک دے فرمان اندر دیکھا کر جن نے مقابلہ کیتا انہوں کلمہ نصیب ہے چچے نو کلمہ نصیب ہے نہیں ہویا ہون ابو سفیان دی باری آئی ہر مقابلہ کرنے والا جناب ابو سفیان نے جنگ احد اندر مقابلہ بدر اندر مقابلہ میرے مولا منظر نہیں سمجھ اندر آیا اکاڑے دے ضلع والے لوگ پریشان نے پورا ملک پریشان ہے ابو سفیان نو کلمہ مل گیا اللہ کہندے نے تو لکھ مٹی پا لکھ تو ہائے ہائے کر اے انتخاب میں اللہ دے جنو چاہاں کلمہ نصیب کراں مرضی میری ہے چاہاں حبشے دے کالے بلال نو پسند کراں چاہاں تے مقابلے کرن والے ابو سفیان نو پسند کراں اللہ نے پسند کر لیا تو انو جناب کی ہو گیا ہے تسی بھی ذہن صاف کرو جناب ابو سفیان دے بارے اندر اور جناب معاویہ دے بارے اندر خبردار خبردار کوئی زبان صحابہ کے خلاف مت کھولے صحابہ جنتی نے بدر والے جنتی احد والے جنتی حنین والے جنتی خندق والے جنتی گج کے بولو بیت رضوان والے بھی اور مکہ فتح تو بعد کلمہ پڑھن والے بھی اللہ سانو انہاں دا ساتھ نصیب کرے واہ